پروگرام نمبر 77۔ عزیز سامعین، السلام علیکم۔ ہم خدائے پاک کے بابرکت نام سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے، تاکہ انسان کو ابدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم کو سچائی کی راہ کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سعادت ملی۔ نبیوں کے صحیفوں کے تمام تر مطالعے میں ہم نے یہ دیکھا کہ خدا پاک ہے اور سچا عادل ہے، اور وہ گناہ برداشت نہیں کرتا بلکہ گناہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ یہ خبر ہمارے لیے بڑی باعث مسرت اور خوبصورت ہے، کیونکہ ہم نا امیدی کی حالت میں ہیں اور ہمیں خدا کی رحمت اور ترس کی ضرورت ہے۔ ہم سب نے خدا کے خلاف بڑے بڑے گناہ کیے، نافرمانیاں کی۔ ہماری تقصیریں اور بدفعلیاں خدا کو غصہ دلاتی ہیں، اور جب تک خدا ہم پر رحم و کرم کی نگاہ نہ کرے گا، ہم مجرم اور سزا کے واجب ٹھہریں گے۔ آج ہم آپ کو 2 تمثیلیں سنائیں گے، اور یہ تمثیلیں خداوند یسوع المسیح نے لوگوں کی بڑی بھیڑ سے کہی تھیں۔ ان دونوں دلچسپ کہانیوں میں ہم سیکھیں گے کہ خدائے کریم رحمت اور بھلائی سے بھرا ہے، اور پھر گناہ گار لوگ یہ بھلائی اور رحمت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی تمثیل میں ہمیں 2 آدمی نظر آئیں گے۔ ان میں سے ایک پر رحم ہوا اور دوسرے پر رحم نہ ہوا، کیونکہ جس پر رحم نہ ہوا وہ رحم کے معیار پر پورا نہ اترا۔ یہ شخص ذات کا فریسی تھا اور نماز، روزے اور خیرات کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ وہ شخص لوگوں کی نظر میں کٹر مذہبی تھا، جبکہ دوسرا شخص محصول لینے والا اور لوگوں کی نگاہ میں سخت گنہگار تھا، کیونکہ اکثر محصول لینے والے بددیانت اور ہیرا پھیری کرنے والے تھے۔ اب فریسی اور محصول لینے والے کی کہانی سنیے۔ ہم لوکا کی انجیل کے 8ویں باب کو دیکھیں گے۔ خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی، دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دہ یکی دیتا ہوں۔ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا، مجھ گنہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اس چھوٹی سی تمثیل سے یسوع ہمیں کیا سبق دینا چاہتا ہے؟ مختصراً یسوع ہمیں سکھاتا ہے کہ جو لوگ حلیمی اور فروتنی سے اور سچے دل سے خدا کے سامنے اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں، خدا ان پر رحم کرتا ہے، اور جو اس کے حضور اپنے آپ کو راست باز اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، خدا کا رحم نہیں بلکہ وہ سزا پاتے ہیں۔ یہی بات خدا کا کلام واضح کر کے کہتا ہے۔ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ انسان جو تکبر کرتا ہے خدا اسے حقیر جانتا ہے۔ کیا خدا ان کو قبول کرے گا جو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے پاک باز اور راست رو ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں، ہم صوم و صلوات کے پابند ہیں، خوب خیرات اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم باقاعدہ مسجد میں جاتے ہیں یا کبھی چرچ مس نہیں کیا، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ؟ کیا ایسے لوگ خدا کو پسند ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دکھاوے کی عبادتیں اور غرور پیدا کرنے والے اعمال خدا کو پسند نہیں۔ تکبر پسند دل خدا کو پسند نہیں۔ کیا آپ کو حضرت آدم کا بڑا بیٹا قائن یاد ہے، جس نے اپنے اعمال اور اپنی جدوجہد سے خدا کا منظور نظر ہونا چاہا؟ کیا خدا نے اس کا ہدیہ قبول کیا؟ نہیں،
خدا نے اس کو قبول نہ کیا اور نہ ہی اس کے ہدیے کو۔ دوستو، خدا وہی ہے، وہ بدل نہیں گیا۔ کیونکہ ہمارے کام ناقص ہیں، اس لیے ہم انسان اپنے ناقص کاموں کے بل بوتے پر خدا کو راضی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی نظر میں ہمارے کام کامل نہیں بلکہ ناقص اور ادھورے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی گناہ آلودہ حالت سے واقف ہوں، جس طرح محصول لینے والے نے چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر۔ یہ شکستہ دل خدا کی خوشنودی کا سبب بنا، لیکن اسے ان لوگوں سے نفرت ہے جو خود کو دوسروں سے اچھا سمجھتے ہیں اور اس فریسی کی طرح کہتے ہیں کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں دوسروں کی طرح چور، ڈاکو، بدکار، زناکار اور اس محصول لینے والے کی مانند نہیں۔ فریسی جو حقیقت جاننے سے قاصر رہا وہ یہ تھی کہ یوم حساب خدا ہمارے گناہوں کو کسی دوسرے کے گناہوں سے نہیں تولے گا، بلکہ اپنی پاک شریعت اور اپنی قدوسیت کے ترازو میں تولے گا۔ اور یہ ترازو کہتا ہے کہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ خدا جس نے فرمایا کہ زنا نہ کر، اس نے یہ بھی فرمایا کہ جھوٹ نہ بول۔ اگر تو نے زنا نہ کیا مگر جھوٹ بولا اور خدا کی شریعت کو توڑا، حکم عدولی کی، تو خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا۔ اسی سبب سے بنی آدم کو خدا کا رحم اور ترس درکار ہے۔ عزیز دوستو، کیا آپ کو کہانی میں محصول لینے والا اچھا لگا، جس نے جنت کمائی اور ہمیشہ کی زندگی پائی؟ اس پر خدا نے خاص رحمت فرمائی اور معاف کر دیا؟ یا پھر آپ اس فریسی کی طرح اپنی کوشش سے اور اپنے نیک کاموں سے جنت کمانے کی تلاش میں ہیں؟ اب آئیں دوسری تمثیل سنتے ہیں جو بتاتی ہے کہ خدا محبت اور رحمت سے بھرا ہوا ہے، بالکل اس باپ کی طرح جو اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ لوکا کی انجیل کے 15ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں، سب محصول لینے والے اور گنہگار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور فریسی اور فقی بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گنہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ تم میں سے ایسا کون سا آدمی ہے کہ جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے۔ پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے، میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال و متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے تھے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اپنا مال بدچلنی میں اڑا دیا، اور جب سب کچھ خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے ہیں انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے گھر میں جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، اب اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے گھر چلا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ
اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو، تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی منانے لگے۔ لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آ گیا ہے، اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے، کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا۔ وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی بکری کا ایک بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے مال و متاع کسبیوں میں اڑا دیا، اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے، اور جو کچھ میرا ہے تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا، اب ملا ہے۔ اس تمثیل سے خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ اس کہانی میں ہمیں 3 شخص نظر آتے ہیں۔ اس کہانی میں باپ خدا کو ظاہر کرتا ہے۔ چھوٹا بیٹا اس گنہگار شخص کی علامت ہے جو اپنے گناہ پر پچھتاتا ہے اور اپنے باپ کے پاس واپس لوٹ آتا ہے۔ بڑا بیٹا مذہب پسند لوگوں کو ظاہر کرتا ہے جو دل میں خیال کرتے ہیں کہ خدا کی نظر میں وہ بڑے متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار ہیں۔ اس طرح وہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پہلے ہم تھوڑی دیر چھوٹے بیٹے کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، جو اپنی جوانی کے نشے میں باپ کی محبت کو بھول کر دنیاوی عیش و عشرت، لفنگے بازی، حرام کاری اور گنہگاری میں چور ہو جاتا ہے، اور اپنے باپ کی رفاقت سے محروم ہو کر حیوانیت پسندی کا عادی بن جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک اس کے اندر نیا احساس جاگتا ہے، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے۔ اتنی دیر میں اس کے ہاتھ خالی اور وہ بالکل کنگال ہو جاتا ہے۔ اسے باپ یاد آتا ہے۔ باپ کی شفقت، پیار کی تڑپ اسے ستاتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں خدا کا اور اپنے باپ کا قصوروار ٹھہرا ہوں۔ وہ اپنے گناہ پر روتا، ماتم کرتا اور پچھتاتا ہے، اور اس نے کہا، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیرا گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ چھوٹے بیٹے نے سور خانے کو خیر آباد کیا اور اپنے باپ کے گھر کا رخ کیا۔ تو باپ نے کیا کیا؟ کیا وہ اپنے بیٹے پر برس پڑا جس نے اس کی دولت کسبیوں میں اڑائی؟ کیا اس نے اسے اپنا نوکر اور خدمت گار رکھا؟ نہیں، یسوع فرماتا ہے، وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو، تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا خدا بالکل اسی باپ جیسا رحیم و کریم ہے۔ خدا کو گنہگاروں سے پیار ہے، اور وہ ان پر رحم کرنا چاہتا ہے، مگر صرف وہ اس انتظار میں کھڑا ہے کہ گنہگار اپنے گناہ پر پچھتائے اور توبہ کرے اور سچائی کی اس راہ پر پڑے جو خدا نے تیار کی ہے۔ بڑے بھائی کے حوالے سے ہم نے ایک عجیب اور حیرت انگیز بات دیکھی، وہ یہ کہ جیسا ترس کھانے والا دل باپ کا تھا، ویسا دل بیٹے کا نہ تھا۔ پس اس کا بڑا بیٹا ناراض ہو گیا اور باپ کے گھر آنے سے انکار کر دیا، اور اپنے باپ سے کہنے لگا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی بکری کا ایک بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔
کیا آپ نے بڑے بیٹے کی شکایت سنی؟ بڑے بیٹے نے کہا، دیکھ میں عرصہ دراز سے تیرا غلام بن کر تیری خدمت کرتا رہا، تو بھی بڑے بیٹے کو باپ کی جس بات کی سمجھ نہ آئی وہ یہ ہے کہ باپ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا غلام بن کر مجبوری سے میری خدمت کرے اور سچی محبت سے خالی رہے، بلکہ وہ ایسا بیٹا چاہتا ہے جو دل سے اسے پیار کرے اور خوشی خوشی اس کی مرضی کو پورا کرے، مجبوری سے نہیں بلکہ خوشی سے خدمت کرے۔ آج بھی بہت سارے آدم کے بیٹے ایسے ہیں جو بڑے بھائی کے نمونے پر چلتے ہیں۔ وہ خود کو صرف خدا کے غلام ہی سمجھتے ہیں، لیکن خدا نہیں چاہتا کہ ہم محض غلام بن کر رہیں، بلکہ وہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے اصلی بیٹے اور بیٹیاں ہوں۔ ان کے بارے میں جو یسوع کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ مانتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں یہی بات واضح کر کے سمجھاتا ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لےپالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ عزیز دوستو، کیا آپ خود کو خدا کے غلام یا خدا کے بیٹے سمجھتے ہیں؟ ہم نے جو کہانی سیکھی اس میں آپ اپنے آپ کو کس کردار کے سامنے رکھتے ہیں؟ کیا آپ چھوٹے بیٹے جیسے ہیں جس نے اپنے گناہ کو پہچانا اور باپ سے معافی پائی اور اس پر رحم ہوا، یا آپ اس بڑے بیٹے جیسے ہیں جو غلام بن کر محض غلامانہ خدمت کرتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم غلاموں کی سی زندگی جو مالک کے خوف اور ڈر میں رہ کر گزرتی ہے نہ گزارے، بلکہ بیٹوں کی سی زندگی گزاریں اور باپ کی خدمت خوشی خوشی کرتے رہیں، خوشی سے اس کی مرضی پوری کریں۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ پر رحم کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ آپ کا منتظر رہتا ہے کہ آپ کب توبہ کر کے اس کی طرف رجوع لائیں۔ یہی بات یسایہ نبی نے اپنے صحیفے میں لکھی ہے کہ خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا، کیونکہ خداوند عادل خدا ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ غفور الرحیم خدا انتظار میں ہے کہ آپ کب اس کے پاس آئیں، بالکل اسی طرح جیسے اس تمثیل میں باپ بے چین اور منتظر ہے کہ اس کا بیٹا کب واپس گھر پلٹے گا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ٹوٹے ہوئے سچے اور فروتن دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اگر آپ اس طرح سے خدا باپ کے پاس جائیں گے اور پورے دل و جان سے اسے ڈھونڈیں گے تو پھر یقیناً آپ خدا سے ملیں گے، جو رحیم باپ کی طرح ہر وقت آپ کے انتظار میں بے چین رہتا ہے، جس کے دل میں آپ کی محبت ہمیشہ موجزن رہتی ہے۔ وہ رحم سے بھرا ہوا ہر وقت رحم کرنے کو تیار رہتا ہے۔ وہ آپ کو گلے لگانے اور چومنے کے لیے تیار کھڑا ہے، لیکن جو مغرور و متکبر ہے اس کے لیے خدا کی رحمت اور محبت کی بجائے خدا کا قہر اور سخت عدالت ہے جو بغیر رحم کے ہوگی۔ پروگرام سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ خداوند نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم انجیل مقدس کی تعلیم میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ خداوند یسوع المسیح نے قبر میں پڑے ہوئے 4 دن کے مردے کو زندہ کیا اور اسے بحالی بخشی۔ خدا آپ کو برکت دے اور جو کچھ آج ہم نے سیکھا ہے اسے سمجھنے کا فضل عطا کرے۔ خدا کے کلام کی یہ آیت یاد رکھیے اور اس پر غور کیجیے۔ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔